نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يسألك الناس عن الساعة سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں قل انما علمها عند اللہ آپ کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے وما یدریک اور تجھے نہیں معلوم لعل الساعة تکون قریبا شاید کہ قیامت ہو قریب ان اللہ لعن الکافرین بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا اور تیار کیا ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ خالدین فیہا ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے لا یجدون ولیا ولا نصیرا نہ پائیں گے وہاں کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار یوم تقلب وجوہہم فی النار جس دن الٹے کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں یقولون کہیں گے وہ یا لیتنا ہائے افسوس ہم پر اطعنا اللہ واطعنا الرسولا کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور ہم اطاعت کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وقالوا اور وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب انا اطعنا سادتنا وکبراءنا بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور وڈیروں کی فاضلونا السبیلا پس انہوں نے گمراہ کر دیا ہمیں سیدھے راہ سے ربنا آتہم ضعفین من العذاب اے ہمارے رب دے ان کو دگنا عذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اور لعنت کر ان پر بڑی لعنت سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین،
سورۃ الاحزاب کا 8واں رکوع آیت نمبر 63 سے لے کر 68 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل منافقین اور فساق و فجار کا تذکرہ ہوا اور ان کو ڈرایا گیا۔ آج کے سبق میں ایک مشہور سوال جو اکثر منکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے وہ یہ ہے کہ آپ بتائیں قیامت کون سی تاریخ کو آئے گی۔ یہ ان کا ایک اکثر سوال ہوتا، یعنی بنیادی طور پر تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت آئے گی ہی نہیں۔ 3 مسائل تھے بنیادی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے۔ نمبر 1 مسئلہ توحید، اس پر سب سے بڑا جھگڑا تھا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو معبود بنائیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی انہونی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلا اختلاف مسئلہ توحید میں۔ دوسرا اختلاف مسئلہ رسالت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کو اعتراض، آپ رسول کیسے بن گئے؟ ہم تو کوئی نہیں بنے، ہماری طرف کتاب نہیں آئی، آپ کی طرف کیسے آ گئی؟ ایک ہی علاقے کے ہیں۔ تیسرا اعتراض قیامت پر، بڑا اعتراض تیسرا قیامت پر، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہمیں کھا جائے گی دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو بڑی انہونی بات ہے، ہیہات لما توعدون، عقلوں سے بڑی دور بات ہے، دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اب جب ان کو دلائل کے ساتھ سمجھایا جاتا، بھائی بے وقوفو، دوبارہ زندہ کرنے والی وہی ذات ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے اول مرہ پہلی مرتبہ پیدا کر لی ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ جب انہیں یہ سمجھایا جاتا بار بار، پھر اور تو ان کے پاس جواب ہوتا کوئی نہ، پھر آخری سوال یہ ہوتا، اچھا پھر بتاؤ کون سی تاریخ کو قیامت آئے گی، اس کی تاریخ بتاؤ۔ اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قیامت میں برپا کروں گا، میں تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ قیامت کو قائم کریں گے۔ اب وہ کب کریں گے؟ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو کر لیں گے۔ بہرحال یہاں پر بھی وہی سوال ہے، یسألک الناس، سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے، انما علمها عند اللہ، بے شک اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس میں بھی آپ کو سنیں حدیث جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، پوچھنے والے اور جس سے پوچھا گیا ہے اس بارے میں دونوں کا علم برابر ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کی طرف ہی پھیرا جائے گا۔ اور سورۃ النازعات میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، اس سوال کا تعلق کیا ہے آپ کی ذات سے؟ تو تب پوچھے نا جب آپ کا یہ دعویٰ ہو کہ میں قیامت قائم کروں گا، تو اگلے پوچھے ہاں جی کب کرو گے؟ آپ تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں، آپ تو کہتے ہیں کون قیامت قائم کرے گا؟ اللہ۔ اس نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، انما علمها عند اللہ، بے شک اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تجھے کیا پتا شاید کہ قیامت بالکل قریب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا والساعة کہاتین، میں اور قیامت ایسے اکٹھے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، یعنی میرے بعد اب قیامت ہی ہے اور باقی انبیاء کا سلسلہ اب مکمل ہو گیا ہے، اس لیے فرمایا قیامت تو قریب ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، قیامت کی تاریخ کو چھوڑو، اس بات پر توجہ دو کہ قیامت کو ہونے کیا والا ہے۔ سنو،
ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اللہ نے بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار کی ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الحج میں، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کافروں کے لیے آگ کا لباس تیار کیا جائے گا۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، اس میں ہمارے ہاں قمیص ہے، شلوار ہے، دستانے ہیں، جرابیں ہیں، ٹوپی ہے، یہ ساری چیزیں یہ جو لباس میں شمار ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کافروں کے لیے آگ کی تیار کی جائیں گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو آگ سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا اعد لہم سعیرا، اللہ نے بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار کی ہے، خالدین فیہا ابدا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ میں رہنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ موت نہیں آئے گی، موت کو پکاریں گے، یا لیتا کانت القاضیہ، ہائے موت آ جاتی تو بہت اچھا تھا، نہ میرا مال کام آیا، نہ میری سلطنت کام آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ جہنم ہے، اس آگ کے اندر چکر کاٹے جائیں گے، اس آگ کے اندر گھسیٹا جائے گا، کبھی کھولتے ہوئے پانی کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ کے اندر رہیں گے، کبھی داروغ جہنم کو آواز دیں گے اور اس کی منت کریں گے۔ قرآن کہتا ہے 24ویں پارے میں، وَنَادَوْا یا مالک لیقض علینا ربک، مالک داروغ جہنم کا نام ہے، اس کو کہیں گے تو اللہ کے سامنے درخواست کرنا، کچھ تو مہربانی کرے ہمیں ایک دفعہ یہاں سے نکالے۔ وہ کہے گا قال انکم ماکثون، چپ کر کے ادھر ہی بیٹھے رہو، تمہارا یہی ٹھکانہ ہے، تم نکالے نہیں جاؤ گے۔ پھر کبھی جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کوئی پانی کا قطرہ ہماری طرف بھی گرا دو، او مما رزقکم اللہ، جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے کوئی لقمہ ہمیں بھی تو کھلا دو۔ قالو، جنت والے جواب میں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کے رزق کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، تمہیں نہیں ملنے والا۔ پھر رب کو پکاریں گے، سورۃ المؤمنون میں ہے، اور کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ایک مرتبہ تو ہمیں یہاں سے نکال دے، وعدہ کرتے ہیں اب تیری کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، پڑے رہو دوزخ میں، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ میرا کلام تمہارے پاس گیا تھا اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس گیا تھا اور تم نے ان کی نہ سنی، تو تم نے کیا سمجھا یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ تم نے اس وقت میری نہیں سنی اور اب کہتے ہو کہ ہم بڑے نیک بن جائیں گے۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ کے اندر جلتے رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی کار ساز پائیں گے، نہ کوئی مددگار پائیں گے، چیختے رہیں گے، کوئی ان کی پکاروں کو سننے اور قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن الٹے کر دیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، گھسیٹا جائے گا، سر نیچے ہوگا، پاؤں اوپر ہوں گے،
آگ ہی آگ ہوگی، اس کے اندر ان کو گھسیٹا جائے گا۔ سب کو اللہم اجرنا من النار، صبح و شام اس دعا کو پڑھو، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن چہرے الٹے کر دیے جائیں گے آگ میں۔ یقولون، پھر وہ کہتے ہوں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس ہم پر، ہائے ہلاکت ہماری، ہائے بربادی ہماری، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، مان جاتے نا اللہ کا کیا حکم ہے، مان جاتے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ پھر وہ کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، جب دیکھیں گے نا کہ اب یہاں سے نکلنے والی بات تو کوئی نہیں، پھر کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور وڈیروں کی، فاضلون السبیلا، بس انہوں نے گمراہ کر دیا ہمیں سیدھے راستے سے۔ ایک طرف تیرے نبی بلا رہے تھے، دوسری طرف دنیا کے وڈیرے بلا رہے تھے، اے اللہ تیری بات کو چھوڑ دیا، تیرے نبی کی بات کو چھوڑ دیا، ان وڈیروں کے پیچھے چل کر ہم دنیا میں برباد ہو گئے، دنیا میں ان کے نعرے لگاتے رہے، ان کے پیچھے بھاگتے رہے، فاضلون السبیلا، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اگر ہمیں نہیں نکالتا تو ایک درخواست تو قبول کرنا ہے اللہ، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ان کو دگنا عذاب تو دینا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اے اللہ ان کو ڈبل عذاب کر دے، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت کر بہت بڑی لعنت۔ اور اللہ فرماتے سورہ حامیم سجدہ میں، وہ کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، اے اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا وہ ایک دفعہ دکھا تو صحیح نہ ہمیں، ہمارے سامنے تو لانا، کیوں تمہارے سامنے لاؤں، کیا کرنا چاہتے ہو ان کے ساتھ، کہا ہم انہیں نجعلہما تحت اقدامنا، پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں، جن کی دنیا میں عزتیں کرتے تھے، جن کے ہاتھ چومتے تھے اور کبھی کبھی سجدے بھی کر لیتے تھے، ابھی ان کو پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں، اس لیے روندنا چاہتے ہیں کہ تاکہ دل کی بھڑاس تو نکلے نا، ان ظالموں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں جب یہ درخواست کریں گے نا کہ ان کو دگنا عذاب دیں تو اللہ فرمائیں گے قال لکل ضعف، ان کو بھی دگنا دوں گا، تمہیں بھی دگنا دوں گا، ہر ایک کو دگنا ملے گا عذاب، انہیں اس لیے کہ انہوں نے تمہیں گمراہ کیا، اور تمہیں اس لیے کہ تم نے میرے نبی کی بات نہ مانی، میری بات نہ مانی اور ان بے ایمانوں کی بات مانی۔ قال لکل ضعف، سب کو دگنا عذاب ملے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔